بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھینک یو، آپ نے اس ڈیبیٹ کے اوپر ڈسکشن کی۔ ون آف مائی فیوریٹ ڈیبیٹ جو کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ اس پر میری بھی کچھ فیڈ بیک تھی، سوچا شیئر کر دوں۔ ایک تو شریعت کورٹ ٹائپ کا جو کانسیپٹ ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کیا ہے، یعنی اگر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف لگے تو کوئی بھی شہری یا ایکسپرٹس، علماء، لائرز اس کے اگینسٹ کورٹ جا سکتے ہیں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، بظاہر کافی اچھا لگتا ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ایک جج کو انفلوئنس کرنا، یا اگر ایک پینل ہے، بینچ ہے 3 5 7 ججز کا بھی، تو ان 3 5 7 ججز کو انفلوئنس کرنا کسی ان نون نمبر سے کال کر کے یا ڈرا دھمکا کے، ویگو ڈالے گھر کے سامنے کھڑے کر کے ان کو انفلوئنس کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو، عوام کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو انفلوئنس کرنا بنسبت مشکل ہے۔ اب یہ دو دھاری تلوار ہے، اس میں ظاہر ہے کہ دونوں، اس کے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، کہ اگر کوئی چیز ججز سے انفلوئنس کر کے کچھ اپنا من پسند فیصلہ لیا جا سکتا ہے، تو اس کے مقابلے میں عوام سے جو ہے ان کو کسی چیز پہ کنونس کرنا، وہ ظاہر ہے ایک بہت مشکل کام ہے، ٹائم کنزیومنگ کام ہے۔ تو ہمیں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی کہ، اور پھر یہ کہ جس طرح سے کانسیپٹ ہے کہ اسمبلیز آر لا میکرز اینڈ کورٹس آر لا امپلیمنٹرز، تو اب ہاؤ این امپلیمنٹر کین نلیفائی a law which has been made by the assembly or parliament. تو خیر اٹس اے ڈیبیٹیبل ایشو، اس کو فردر ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ڈسکس کیا، غامدی صاحب جو آیت کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں کہ حکمران جو ہے عوام کو دیکھے گا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایمان کے بعد ظاہر ہے 3 شرائط، ایمان، نماز اور زکوٰۃ، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی رستہ چھوڑ دے گا۔ تو اس کو آپ نے اپیرنٹلی یوں لگا کہ جیسے آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ اس کو لائک مذاق بھی کر رہے ہیں کہ وہ کیسے حکمران چیک کرے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو اپیرنٹلی مجھے لگا کہ یو آر اسٹینڈنگ آؤٹ آف اسلاف اینڈ اجماع امت، جس کا ذکر بھی آپ نے کیا۔ لائک اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنے بھی امام ہیں، 3 امام جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کی سزا دی جائے بے نمازی کو، اور امید ہے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، جو سب سے کم سزا تجویز کرتے ہیں، کہ اس بے نمازی کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، قید میں ڈال دیا جائے گا، اور اس وقت تک اس کو آزاد نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ نماز پڑھنی نہ شروع کر دے۔ اور زکوٰۃ پر تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین نے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ جو استدلال ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے اوپر جو ہے نافذ کیے جائیں گے حکمران، میرے خیال میں غامدی صاحب اسلاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پردہ اور داڑھی کے بارے میں ڈسکس ہوا۔ معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے کہ غامدی صاحب قرآن کے بھی حوالے دے رہے ہیں اور اماموں کے بھی حوالے دے رہے ہیں، امام ابو یوسف یا اور دیگر، لیکن ڈاکٹر صاحب اور ایون آپ بھی زیادہ تر اپنے الفاظ کا ہی سہارا لے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل پر بھی، پردہ یا داڑھی کے مسائل پر بھی گورنمنٹ کوئی نفاذ کر سکتی ہے یا انفورس کر سکتی ہے، تو آپ کو کوئی مثال لے کے آنی چاہیے خلافت راشدہ میں سے، کہ جہاں پہ کسی خاتون نے پردہ مناسب نہیں کیا یا کسی نے داڑھی نہیں رکھی، تو اس میں وہاں پہ قانون کو کیسے نفاذ کیا گیا، کیا سزا دی گئی اس کے خلاف۔
تو میرا خیال ہے کہ ایسی شاید کوئی مثال نہیں ملے گی، اگر ہو تو ضرور بتائیں۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات میں حکومت انٹروین نہیں کرے گی۔ جو قرآن میں ذکر آ گیا سزائیں، صرف وہاں تک ہی گورنمنٹ اقدام کرے گی۔ پھر آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کسی صورت بھی کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں غامدی صاحب ایک آیت لے کے آئے ہیں تو ظاہر ہے قرآن میں باقی آیات بھی ہیں، زنا کی سزائیں بھی ہیں، قصاص بھی ہے، تو پاک دامن عورتوں پہ تہمت کی سزا بھی ہے، قذف کی سزا بھی ہے، تو انہیریٹنس لا بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ ان کا نفاذ کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ کی بات کی۔ اصل میں نے ان دونوں صاحبان کے ساتھ بہت وقت، اور غامدی صاحب کے ساتھ تو تقریباً 10 سال کا وقت گزارا ہے۔ غامدی صاحب کا زکوٰۃ کے بارے میں موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ہی پروفیشن تھے جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی تھی، ایک زراعت اور دوسرا تجارت۔ زراعت میں ہم جانتے ہیں کہ عشر وغیرہ اور جانوروں کے اوپر احکامات ہیں، اور تجارت پہ 2.5% زکوٰۃ جو ہمیں پتہ ہے۔ باقی اس زمانے کے جو پروفیشنز تھے وہ ان کے پاس اتنا سرمایہ یا اتنی سیونگ یا اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ اس پہ زکوٰۃ عائد ہو۔ مثال کے طور پہ اس زمانے کے جو پروفیشن ہوں گے، کارپینٹر کا یا کپڑا بنانے، جولاہا جو کپڑا بناتا تھا، یا موچی، اس طرح کے جو پروفیشنز تھے، لیبررز، گارڈنرز، تو وہ تو ظاہر ہے کہ انتہائی غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ اس طرح کے پروفیشنز جو آج کل ہو گئے ہیں، جیسے کہ آئی ٹی پروفیشنلز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، اس طرح کے پروفیشنز اس زمانے میں تھے ہی نہیں جو کہ اتنی زیادہ منی میکنگ کر رہے ہوں۔ اس لیے ان پہ نہ تو اس طرح کے پروفیشنز پہ اس زمانے میں زکوٰۃ لگی، نہ جو ہے وہ زیادہ تر امت جو ہے وہ اس طرح کے پروفیشنز پہ زکوٰۃ کی قائل ہے، اور اس کی شاید یہی وجہ ہے۔ لیکن غامدی صاحب یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ پروفیشنز کے پاس بھی بہت زیادہ انکم ہوتی ہے، تو ان پروفیشنز پہ بھی زکوٰۃ اسی طرح سے پروڈکشن کی طرح سے عائد ہونی چاہیے جیسے کہ زراعت پہ ہوتی ہے۔ اور اس کی وہ یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں، جس طرح کہ زکوٰۃ میں جس کو ہم بارانی یا جو نہری پانی یا بارش کے پانی کے حوالے سے، تو اس سے ملتی جلتی وہ ڈیفینیشن کرتے ہیں، اور اس کی سمری کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 ایلیمنٹس ہیں، ایک محنت اور ایک انویسٹمنٹ۔ اگر محنت اور انویسٹمنٹ دونوں کے ساتھ کمایا جا رہا ہے، پروڈکشن کی جا رہی ہے، آمدنی کمائی جا رہی ہے، تو اس پر 5% زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر ان دونوں میں سے ایک چیز کے ذریعے سے آمدنی کمائی جا رہی ہے، یعنی انویسٹمنٹ، صرف انویسٹمنٹ سے کمایا جا رہا ہے تو 10%، اور اسی طرح صرف محنت سے کمایا جا رہا ہے تو بھی 10% زکوٰۃ ہوگی، اور یہ انکم پہ ہوگی، یعنی پروڈکشن پہ۔ مثال کے طور پہ آپ کو ہر مہینے سیلری ملتی ہے، تو اگر آپ ظاہر ہے کہ ایک پروفیشنل ہیں، نوکری پیشہ ہیں جس میں کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، صرف محنت کے ذریعے آپ کما رہے ہیں، تو 10% اس پہ دیں گے۔ اور اگر آپ کوئی ایسا پروفیشن کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ڈاکٹر ہیں، آپ نے ایک انویسٹمنٹ کیا ہے، کلینک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے اور اس سے انکم لے رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی ہے اور محنت بھی ہے، تو اس صورت میں آپ 5% زکوٰۃ دیں گے۔ اور ان دوز کیسز کہ جس میں کہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، محنت بھی نہیں ہے اور انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، تو پھر 20% زکوٰۃ دیں گے۔ یہ غامدی صاحب ڈرائیو کرتے ہیں پروڈکشن سے، یعنی کہ زراعت یعنی عشر کا جو قانون ہے اس کو وہ ان پروفیشنز کے اوپر بھی لاگو کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر اس طرح سے زکوٰۃ، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو عام علماء امت کا جو طریقہ زکوٰۃ کا کہ ایک سیلریڈ پرسن ہے، سارا سال اس کو سیلری ملتی رہے گی، اس پہ سے وہ کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ اس کو خرچ کرے جس طرح سے مرضی، سال کے آخر میں جو اس کی سیونگ ہے اس کا 2.5% دیں گے۔ جبکہ اس کے اپوزٹ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ سیونگ پہ بھی 2.5% دیں گے سال بعد،
اور ہر مہینے جو سیلری مل رہی ہے اس پہ بھی 10% دیا جائے گا. تو اگر اس طرح کا زکوٰۃ و عشر کا نظام ہوگا تو اس میں ظاہر ہے کہ صرف زکوٰۃ سے ہی گورنمنٹ میرے خیال میں اچھی چلے گی. زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکسز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب زکوٰۃ کے علاوہ گورنمنٹ بہت سی چیزوں کے سچویشن میں ہم سے پیسے لے رہی ہوتی ہے. وہ اصل میں جو گورنمنٹ ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اس کا معاوضہ لے رہی ہوتی ہے. یا آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ ایسے بزنسز ہیں جو گورنمنٹ رن کر رہی ہوتی ہے جو کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے مشکل ہوتا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ وہ بزنس رن کرنا. تو وہاں پہ وہ گورنمنٹ جو ہے رن کر کے اپنی سروسز ایک طرح سے بزنس اپنا معاوضہ لے رہی ہوتی ہے. اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، گورنمنٹ رن ایک سروس ہے. اس میں جو ہم ٹکٹ کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں آبویسلی وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، وہ ہم اس سروس کا معاوضہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کی اور کئی مثالیں ہیں. ریلوے ہے، اب ظاہر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے وقتوں میں ایئر لائنز چلانا یا ریلوے چلانا تو ابھی بھی ممکن نہیں ہے. اور پھر ڈیمز وابڈا جو ہمیں بجلی دے رہی ہوتی ہے دیگر، تو وہ سروسز لے رہی ہوتی ہے اس پہ، یا سڑکیں بنا رہی ہے، موٹر ویز بنا رہی ہے، اس پہ ٹولز لے رہی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ زکوٰۃ یا ٹیکسز نہیں ہوں گے، وہ سروسز اپنی دے رہی ہے. عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کیا تھا، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جو تھا وہ کیونکہ غامدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ حکمران زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس نہیں لگا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک ہیلہ ڈھونڈا کہ غیر مسلموں کے اوپر انہوں نے جزیہ بھی قائم رکھا، کیونکہ وہ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ غلط تھا، لیکن وہ یہ دلیل دینا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ کے علاوہ کسی ٹیکس کی گنجائش نہیں، تو انہوں نے یہ ہیلہ حکمرانوں نے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لالچ میں مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ بظاہر مسلمان ہیں، حقیقتاً مسلمان نہیں، اس لیے ہم ان کی وہ حکمران بہانہ ان کی نیت پہ شک کر کے بہانہ بنا کے ان سے ڈبل ٹیکس لے رہے تھے. تو یہ غامدی صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اور ٹیکس لگ نہیں سکتا اس لیے. اور خیر آپ نے بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ کیونکہ جو ہے اس وقت جہاد صحابہ کرام نے اس لیے کیا کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، ٹیکسز ہوتے تھے. اس پہ خیر میں بعد میں بات کرتا ہوں اس کی باری پہ. تو ظاہر ہے کہ جب مسلمان بھی ٹیکسز لگا سکتے ہیں تو پھر وہ کس منہ سے کسی دوسری قوم کے اوپر حملہ کر رہے ہیں کہ تم زیادہ ٹیکسز لگا کے ظلم کر رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ قرآن ایک لمٹ دیتا ہے اور حکمرانوں کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ جو مرضی ٹیکسز لگائیں. تو میرے خیال میں یہ بھی غامدی صاحب کا موقف صحیح ہے کہ حکمران کو زکوٰۃ سے زیادہ کچھ اور لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، سوائے یہ کہ وہ جو سروسز ہیں مختلف وہ. اس میں بھی میرا موقف یہ ہے کہ وہ سیکٹرز جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کام کر سکتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ کو بزنس نہیں کرنا چاہیے، ادروائز یہ کمپٹیشن کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ ایئر لائنز، اب اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے اگر گورنمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے تو بے شک گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا خسارہ نہ کرے پی آئی اے چلا کے. اب آتے ہیں جو لاسٹ ٹاپک تھا کہ صحابہ کرام نے جہاد کیوں کیا. وہ آئی ووڈ ایگری کہ غامدی صاحب کا موقف بہت ویک ہے اتمام حجت کا. اور بڑا خوبصورت سوال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کیا کہ کیا ایک خط نے اتمام حجت کر دیا تھا، اور اس کے لیے بہت تکلف سے کام لینا پڑا غامدی صاحب کو. اس کی وضاحت کی اور آپ نے بھی اس ٹاپک پہ خوب لتاڑا اور رگیدا اور رگڑا دیا غامدی صاحب کو، جو کہ بنتا بھی تھا. لیکن اس میں آپ نے صرف ظلم کی یا ٹیکس کی بات کی. میرے خیال میں کچھ بات غامدی صاحب نے بھی کی اور اس کو میں فردر ایلیبوریٹ کرتا ہوں. اصل میں جو قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے فتنہ، الفتنہ تو اشد من القتل، تو یہ فتنہ اصل میں پرسیکیوشن. اور اس کو فردر اگر میں ڈیفائن کروں کہ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی عوام کا دین ہوتا تھا. بادشاہ نہ صرف یہ کہ حکومت میں دیگر ظلم کرتا تھا
بلکہ جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا اس کو عوام کے اوپر انفورس کرتا تھا۔ یہ سچویشن جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا قانون ہے اس کو وائلیٹ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے سامنے جو ہے کھلے دو راستے ہوں، اور انسان اپنے فری ول سے، اختیار اور ارادہ سے حق یا باطل یا نیکی اور گناہ کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن اگر یہ جو بادشاہ کا قانون ہے وہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ آزمائش انسان کی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام کے بارے میں جو مولانا وحید الدین خان نے کتاب بھی لکھی ہے، اسلام دور جدید کا مذہب، اس میں یہی بات انہوں نے کی ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے یہ کانسیپٹ دیا کہ عوام کا مذہب حکومت کا مذہب سیم ہونا ضروری نہیں۔ عوام آزاد ہیں، جو مرضی عقیدہ اور مذہب اختیار کرنا چاہیں، ان کو فریڈم آف بلیف اینڈ فریڈم ٹو ایکسرسائز دیئر بلیف ہونی چاہیے۔ یہ آزادی دلوانے کے لیے اسلام نے اس زمانے میں جو ریاستیں تھیں ان کے حکمرانوں کو ان ریاستوں سے بے دخل کیا، تاکہ اور وہی قانون رائج کیا کہ اب آپ چاہے تو مسلمان ہونا چاہیں اور چاہے تو اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ ان کو یہ آزادی دی اور عوام نے اپنی فری ول کے ساتھ جو بھی مذہب اختیار کرنا چاہا وہ کیا۔ تو ہم یہ اس چیز کو ایک ہیومن رائٹس وائلیشن میں آتا ہے۔ آج بھی کسی بھی اسلامی ریاست میں اس چیز کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر کہیں پہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہوں، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، یا ویسے ہی ظلم و ستم ہو رہا ہو جسٹ بیکاز آف بلیف، تو ہم وہاں پہ اس چیز کو ہر طریقے سے روک سکتے ہیں، کال سے، اور انتہائی اس کی حد اگر ہمارے پاس طاقت ہے، سورہ انفال کی روشنی میں مناسب طاقت ہے تو ہم اس کے خلاف اقدام بھی کر سکتے ہیں۔ ظلم کو صرف ٹیکس کے ساتھ ریسٹرکٹ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں، اس کو جو ہے وہ زیادہ وسیع معنوں میں لے کے چلنا ہوگا۔ آپ نے ذکر کیا صحابہ کرام کی چین میں قبریں ہیں، ضروری نہیں وہ جہاد کرنے گئے ہوں، ہو سکتا ہے جہاد کرنے بھی گئے ہوں، ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے، تجارت کو، کچھ بھی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نون نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی حملہ کیا ہو چین پہ۔ باقی آپ تھوڑا سا غامدی صاحب کے اوپر وہ بات منسوب کر رہے تھے جو شاید وہ نہیں کہنا چاہتے تھے، یا وہ ان کا موقف نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ غامدی صاحب اسلامی سزائیں جتنی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکمران نماز اور زکوٰۃ کا نفاذ کرے، تو اسلام کے جو باقی قوانین ہیں جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ان پہ ان کی بھی انفورسمنٹ کو وہ جائز ہی سمجھتے ہیں۔ لاسٹ کمنٹ تھا مونیٹائزیشن بہت زیادہ ہے، تھوڑی دیر بعد ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہوتی ہے، تو اگر یہ کچھ کم کی جا سکے تو بہت اچھا ہے۔ شکریہ، تھینکس اگین، بہت اچھا ٹاپک تھا۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کے بارے میں بھی بات ہوئی، تو سورہ کہف میں بھی پرسیکیوشن کا حوالہ ملتا ہے کہ جس میں جو اصحاب کہف تھے انہوں نے جب اپنا مذہب تبدیل کیا تو بادشاہ بائی انفورس ان کا مذہب تبدیل کرنا چاہتا تھا اور دھمکی اس نے دی۔ تو وہ بھی جو ہے اصل جو ہمارا جہاد کا جو ٹاپک ہے، وجہ اس کی جسٹیفیکیشن وہ یہی ہے، پرسیکیوشن یا فتنہ، فریڈم یا ہیومن رائٹس وائلیشن کہہ لیں آپ، یا فریڈم آف بلیف اینڈ پریکٹس آف دا بلیفس۔